اگر آپ الیکشن میں نہ کھڑے ہو تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں میں کچھ شعر پڑھتا ہوں. ذرا سی آواز اس کی ٹھیک ہے. آپ بس جب بھی نہ ٹور رکھیے. بڑوں کا حکم ماننا سعادت کی بات ہے. میں اس وجہ سے آ گیا پیش کرتا ہوں. نہیں پڑھ دوں کیا؟ نہیں نہ پڑھوں. اچھا اگر میں نئی غزل پڑھ دوں تو کیا نئی والی داد ملے گی؟ اچھا چلیے میں ایک غزل پڑھتا ہوں اس وقت کے حوالے سے. بیٹھ جائیے. نہیں چرانے کی باتیں چھوڑیے. اب تو بڑے ہو گئے. بچپنے میں کبھی کہا تھا تجھے تجھ سے چرا لوں. اس کی سزا آج تک مل رہی ہے. میں پیش کرتا ہوں. میں کیا حالات ہے حاضرہ. جس قوم کا جس ملت کا گنہگار سفر دوں بس اسی کا کچھ ہو جائے. بھائی تشریف رکھے. مولانا کہاں جا رہے؟ جوتے اپنے ہی ہیں کسی اور کے؟ اچھا ٹھیک. میں غزل کے کچھ شعر. یہ میرے بھائی ہیں سفید کپڑوں میں بیٹھے. میں آپ کا نام الیاس بھائی میں نے آپ کے لیے ایک آدھ لفظ نکالا تھا. حالانکہ اس سے زیادہ شعر میں نے آپ کی نظر کر دی ہے. اگلا لمحہ کیا ہو اگر آپ کے دل میں ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. میں چھوٹا بھائی ہوں آپ کا. یہاں سے جائیں تو مومنوں کی طرح صاف دل لے کر جائیں. میں اس لیے آپ سے معذرت چاہیے. ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی جملہ غلط نکلا. میں ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کو ایسے سن لیجئے کہ یہ اس تہجد کے وقت میں وہ غزل قبول ہو جائے. عاجزی جب کسی انسان میں آ جاتی ہے. اور اچھا کرو مائک اور اچھا کرو. عاجزی جب کسی انسان میں آ جاتی ہے. ہاں شاباش. عاجزی جب کسی انسان میں آ جاتی ہے رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے. رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے. آج جب کسی انسان میں آ جاتی ہے. ذرا دل لگا دیجئے میرا. میں دل سے غزل پڑھ رہا ہوں. 1400 سال کے بعد اس گنہگار نے ایک موضوع کو شاعری میں چھوا ہے. سید الشہداء حضرت حمزہ. ہندا کا نام سنا آپ نے؟ ہندا وہ خاتون تھی کہ جس نے سید الشہداء کا کلیجہ چبایا اور میرے سید الشہداء کے کان اور ناک گستاخی کی اس کا ہار بنایا. لیکن میرے دوستو ایسا خوبصورت وقت اللہ نے مجھے عطا کیا. جب وہ ایمان لے آئی تو میرے آقا نے اسے معاف کر دیا. اور جو میرے آقا نے جملہ کہا بس وہی جملہ ہے زندگی. آقا فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ مجھے چچا یاد آیا. دیکھیے اس واقعے کو شعر بنایا ہے آپ کے چھوٹے بھائی نے. آج تک اس موضوع پر شعر نہیں کہا گیا. آپ کا چھوٹا بھائی کہتا ہے اگر سچ کہا ہوں تو دعاؤں گی. رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے. ایک لمحے میں اسے بخش دیا آقا نے. ساتھ دے میرا دوست. ایک لمحے میں اسے بخش دیا آقا نے. ہندا جب حلقہ ایمان میں آ جاتی ہے. ہندا جب حلقہ اور دل لگائیے. میں جذباتی ہو رہا ہوں جس سے میں پڑھ سکتا ہوں. ایک لمحے میں اسے بخش دیا آقا نے. ہندا جب حلقہ ایمان میں آ جاتی ہے. رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے.
میری کوئی اوقات نہیں، الف بیتے بھی نہیں جانتا، لیکن ان کا صدقہ ہے، بزرگان دین کی نسبت کا فیض ہے کہ آپ کی دعاؤں سے ابھی میرٹھ یونیورسٹی سے ایک مجھ پر پی ایچ ڈی ہوئی ہے، باقاعدہ مقالہ مجھ پر لکھا گیا ہے۔ آپ کی دعاؤں سے لاہور یونیورسٹی میں مجھ پر ایم فل ہو رہی ہے، اور آپ کی دعاؤں سے میری نثر کی کتاب یونیورسٹیز میں خواجہ حسن نظامی پر پڑھائی جاتی ہے، مجھے فخر ہے اس پر، حالانکہ میں کچھ نہیں، اس کا کرم ہے، وہ کن کہہ دیتا ہے تو ہو جائے۔ قرآن کی پوری ایک آیت کو اللہ تعالیٰ نے شعر بنا دیا، میں شعر تو نہیں کہہ سکتا، اللہ نے عطا کر دی۔ رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے، کر دیا جاتا ہے ظالم کو مسلط اس پر۔ مولانا فرمایا اہل علم ہے، قرآن کریم کے حوالے سے کچھ کرتا ہے، کر دیا جاتا ہے ظالم کو مسلط اس پر، گمراہی جب بھی مسلمان میں آ جاتی ہے، گمراہی جب بھی کر دیا جاتا ہے ظالم کو مسلط اس پر، گمراہی جب بھی مسلمان میں آ جاتی ہے۔ اعجاز بھائی مقصد مشاعرہ شعر سن کے اگر کسی کی آنکھیں بھیگ جائیں تو آخرت میں میرے لیے ثبوت بنے گی، میرا ساتھ دے۔ رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے، جسم کمزور ہو کتنا بھی کسی مومن کا۔ دیکھیں ایک اچھا سا شعر نوجوانوں، جسم کمزور ہو کتنا بھی کسی مومن کا، ایک توانا اسی رمضان میں آ جاتی ہے، ایک توانا اسی۔ اچھا شعر تھا، بڑی نایت، اللہ سلامت رکھے دین کی بات سننے والوں کو، دین کی بات کرنے والوں کو، دین کی محفل سجانے والوں کو۔ اس زمانے میں جہاں دین کی بات کرنے کو آتنک کہتے ہیں، جہاں نماز پڑھنے کو آتنک کہتے ہیں، حق کی بات کرنے کو آتنک کہتے ہیں، اللہ ان محفلوں کو سلامت رکھے، دین کی جسم کمزور ہو کتنا بھی کسی مومن کا، ایک توانا اسی رمضان میں آ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں غزل نہ پڑھتا تو شاید غلط ہی کرتا۔ ایک توانا اس لیے کہ جب کوئی اللہ کے رسول کی بات ہوتی تو اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اس مجلس میں گئے تھے جہاں تیرے اور تیرے محبوب کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے گواہ رہنا، میں نے پوری مجلس کو بخشا۔ تو یہ وہ مجلس، جسم کمزور ہو کتنا بھی کسی مومن کا، ایک توانا اسی رمضان میں آ جاتی ہے۔ پورے قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، حفاظ علماء تشریف فرمائیں، پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو لہجہ اس صورت میں استعمال کیا ہے کسی صورت میں نہیں استعمال کیا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ صرف یہ لہجہ صرف سورہ رحمان میں۔ میں نے کہا اللہ میاں میں تیرا گنہگار ہی صحیح تیرا بندہ ہوں، تو مجھے شعر دے دیجیے۔ اللہ نے شعر دے دیا، سنیے، ماں سے 70 گنا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ایک توانا اسی رمضان میں آ جاتی ہے، اپنے بندوں کو تباہی سے بچانے کے لیے۔ مولانا فرمائے دل لگا دیجیے ذرا، اپنے بندوں کو تباہی سے بچانے کے
رحمان میں آ جاتی آ گئی سورہ آدم اپنے بندوں کو تباہی سے بچانے کے لیے آ گئی سورہ رحمان میں آ جاتی ہے۔ میری بیوی کبھی کبھی مجھے کہتی ہیں کہ آپ یہ سب کچھ جو کرتے پھرتے ہیں آج کل بڑا مشکل ہے، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ کوئی شکوہ ہے کہ شاید مجھے لوگ مار دیں گے، میرے ساتھ کچھ کر دیں گے، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے کہ جب پیٹ میں 3 مہینے کے ہوتے ہیں تو ہمارے آخری سانس تک سب لکھ دیا جاتا ہے، کہاں موت آنی ہے، کہاں کا رزق ملنا ہے، کیسے آنی ہے، تو جب لکھا گیا تو پھر حق بات کرو۔ آ گئی سورہ رحمان میں آ جاتی ہے، غیب سے میری سنیے غیب سے میری مدد کے لیے آتا ہے کوئی، غیب سے میری مدد کے لیے آتا ہے کوئی، جب بھی کشتی میری طوفان میں آ جاتی جب بھی کشتی، سلام پیش کرتا ہوں میں اپنے کرم فرماؤں، غیب سے میری مدد کے لیے آتا ہے کوئی، جب بھی کشتی میری طوفان میں آ جاتی ہے، رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے۔ حضرات گرامی، ہم نے سورہ یاسین کو موت کی صورت بنا لی کہ جب کسی کا آخری وقت ہو گئی سورہ یاسین پڑھو۔ حضرات گرامی، سورہ یاسین زندگی دینے کی صورت ہے، موت کے وقت پڑھیں بالکل صحیح، لیکن سورہ یاسین کو اس طرح پڑھیں جو سورہ یاسین کا حق ہے۔ دیکھیے ایک شعر پیش کرنے کی ہمت کرتا ہوں۔ رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے، دل سے پڑھتا ہے کوئی سورہ یاسین تو پھر دل سے، اللہ تعالیٰ نے کیا مصرع ثانی عطا کیا، دل سے پڑھتا ہے کوئی سورہ یاسین تو پھر، دل سے پڑھتا ہے کوئی سورہ یاسین تو پھر، روشنی ایک نئی بے جان میں آ جاتی ہے، روشنی ادا، دل سے پڑھتا ہے کوئی سورہ یاسین تو پھر ادا، دل سے پڑھتا ہے کوئی سورہ یاسین تو پھر، روشنی ایک نئی بے جان میں آ جاتی ہے، رب کی تائید کی پہچان میں آ جاتی ہے۔ ہمارے اعجاز بھائی نے جب خطبہ استقبالیہ دیا تو قرآن کی ایک آیت کا ذکر کیا تھا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ إِلَّا، الحمدللہ میں ان میں نہیں ہوں جو لغو بکتے ہیں، میں ان میں ہوں جو حق بات کرتا ہے۔ اور دیکھیں جھوٹ تو شاعر یا نہ شاعر کوئی بھی بولے، جھوٹ تو جھوٹی ہے، اس کو تو سزا ملنی ہے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کب کس سے کیا کام لے لے۔ دیکھیں کیا اللہ نے قافیہ دیا، اور ایک ایسے صحابی کا قافیہ اللہ نے عطا کر دیا جن کو حضور نے خود منبر عطا کیا، تم یہاں بیٹھو۔ تکلف کر رہے تھے حضرت حسان، حضور نے کہا نہیں تکلف نہ کرو، تم منبر پر بیٹھو اس لیے کہ تم نعت پڑھ رہے ہو۔ یہ ہے شاعر۔ اب یہ بیوقوف لوگ کیا جانے شاعر، جتنے اولیاء کرام ہوئے اس میں 90% شعراء تھے، لیکن وہ نعت کی شاعری کرتے تھے، ہم جیسے دنیا دار نہیں تھے، نعت کہتے تھے۔ خواجہ صاحب ہوں، حضرت بابا فرید گنج شکر ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء ہوں، حضرت صابر پاک ہوں وغیرہ۔ روشنی
نئی دل سے پڑھتا ہے کوئی سورہ یاسین تو پھر روشنی ایک نئی بے جان میں آ جاتی ہے۔ وقت آپ کی سب کی نظر کرتا ہوں، سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں جو نعتیں ماجد، آپ کی نظر سے اچھا شعر نہیں بختہ نہیں کر سکتا۔ سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں جو نعتیں ماجد، ایک چمک حضرت حسان میں آ جاتے ہیں، ایک چمک حضرت، سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں جو نعتیں ماجد، ایک چمک حضرت حسان میں آ جاتی ہے، ایک لمحے میں اسے بخش دیا آقا نے، ہندا جب حلقہ ایمان میں آ جاتی ہے، دل سے پڑھتا ہے کوئی سورہ یاسین تو پھر روشنی ایک نئی بے جان میں آ جاتی ہے، کر دیا جاتا ہے ظالم کو مسلط اس پر، گمراہی جب بھی مسلمان میں آ جاتی ہے، غیب سے میری مدد کے لیے آتا ہے کوئی، جب بھی کشتی میری طوفان میں آ جاتی ہے، آجزی جب کسی انسان میں آ جاتی